شدات کی جنت کے بارے میں آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا۔ آج ہم شدات کی جنت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد زین اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں خوددار ٹی وی۔ اس وقت ایک قوم عاد کے نام سے مشہور تھی۔ قوم عاد کے سردار کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور ان دونوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ اس کے بعد شداد ملعون بادشاہ بنا۔ اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا، اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اسی کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا، اور وہ اسی خوشی میں خوش رہتا تھا۔ اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ دو شخص اس کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا کہ میں نے اس سے ایک قطع زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کر لیا ہے، اور میں نے زمین میں خزانہ پایا، وہ اس کو دیتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں یہ خزانہ ہرگز نہیں لیتا۔ دوسرا بولا کہ میں نے تو صرف زمین خریدی ہے، نہ کہ خزانہ، اب یہ اس کے لینے میں حیلہ بہانہ کرتا ہے۔ حاکم وقت نے جب ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک کے ہاں بیٹا ہے اور ایک کے بیٹی، اور حکم دیا گیا کہ دونوں کا آپس میں نکاح کر دیا جائے اور یہ خزانہ ان میں تقسیم کر دیا جائے، اور ایسے انصاف سے اس نے ان کا مسئلہ حل کیا۔ اس نے اپنی دنیا میں بہت نیک نام کمایا، لیکن تھا وہ کافر۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا دور تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت دین دی، لیکن وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک ہی مر گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب شداد کو دعوت دین دی تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا دین قبول کر لوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت جاودانی عطا کرے گا اور تجھ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھی، لیکن اس ملعون نے ان بھلی باتوں کا کچھ بھی احساس نہ کیا اور مزید کہنے لگا کہ اے ہود، تو مجھے بہشت کا لالچ دیتا ہے، میں نے بہشت کی صفت سنی ہے، میں بھی اسی دنیا میں اس کی مثل بہشت بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی حاجت نہیں۔ اس مکالمہ کے بعد اس ملعون نے اپنی جنت بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے اپنے زیر تابع ممالک کے بادشاہوں، وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے اور اس میں لکھا کہ تمہارے ملکوں میں جس جگہ زمین ہموار اور میدان خوبصورت ہوں، اس جگہ کی جلد ہمیں اطلاع دی جائے، ہم اس جگہ پر بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا، چاندی اور جواہرات لے کر جلد آئیں۔ نیز ان قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر اور مروارید ہاتھ آئیں وہ سب کے سب ساتھ لائے جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ہر ملک اور ہر شہر میں تقریباً 1,00,000 آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک بڑا قطع زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ کی تھی مل گئی۔ اس کے فوراً بعد امیر و امراء کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ یہ حکم مقرر کر دیا گیا اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بہشت رکھی جائے۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شداد لعین کی بہشت کے حال سے اور ستونوں سے اس کی خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے عاد سے، جو ارم کے بڑے بڑے ستون بناتے تھے جو کسی شہر میں ویسے نہیں بنے۔ عاد ایک قوم تھی اور ارم اس کا ایک قبیلہ تھا، اور ان میں سلطنت تھی۔ ان میں عمارتیں وہ اونچی اونچی بناتے، اور اس بہشت کی صفات یہ ہیں کہ اس میں درخت نصف چاندی کے اور نصف سونے کے تھے، اور ان درختوں کی پتیاں زمرد سبز سے جڑی تھیں اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے، اور میوے کئی اقسام کے اس درخت پر لگائے گئے تھے، اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر اور زعفران پر کیے گئے تھے، اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب اور شہد کی جاری کی گئی تھیں،
اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے گئے اور اشجار میوہ دار اس میں لگائے گئے، اور ہر ایک میدان میں 1,00,000 کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں، اور ہر کرسی کے سامنے ایک دسترخوان میں ہزاروں نعمتیں رکھی گئی تھیں۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے چرخ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 سال میں یہ مکمل ہوئی۔ اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا گیا کہ درہم بھر چاندی بھی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت آن پہنچی، ایک بڑھیا غریب مسکین یتیم، اس کی بیٹی کے گلو بند میں 1 درہم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 درہم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ 1 درہم مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی، یا الہی تو اس کا انصاف کر اور اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا۔ اور شاید اس مظلومہ کی بد دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی تھی۔ خبر یہ ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت و حسین دیکھ کر دمشق میں اپنے محل میں جمع کیں کہ لڑکیاں حوروں کی مثل اور لڑکے غلاموں کی جگہ بہشت میں اس کی خدمت کریں گے۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ بہشت جا کر دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جاوے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بہشت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت میں جائے۔ وہیں بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا دیکھا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا، تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنوائی ہوئی بہشت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا، خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنوائی ہوئی بہشت میں جاوے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا، چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا، نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا اور اس کی جان قبض کر لی گئی۔ وہ مردود بہشت دیکھے بغیر دوزخی ہوا اور ایک فرشتے کی آسمان سے ایسی زوردار آواز آئی کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ بھی کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا نہ ملک، ادنا و اعلیٰ فقیر و امیر سب برابر ہو گئے، ملک غارت ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی بہشت کو نیچے دبا دیا گیا اور قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہا، سوائے کھنڈرات کے۔ یہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی اور یہ دمشق میں بنائی گئی تھی۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، اور زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، بس میرے چینل کی نئی ویڈیو کا اپڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملنے والا ہے، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔